فرما رہے ہیں نام عالم نام فاضل، نام عالم تے نام فاضل، نہ مفتی نہ قاضی ہو، نام تریے روزے رکھے تے نام پاک نمازی ہو، نہ دل میرا دوزخ منگے تے نہ شوق بہشتیں راضی ہو، باج وصال اللہ دے باہو اے دنیا کوڑی بازی ہو۔ اب کئی لوگ اس کو لے کر دیکھو جی تمہارے ولی کہتے ہیں فاضل نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ میں نے کہا بے وقوف تواضعاً کہہ رہے ہیں، ورنہ ہمارے ولی جو ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں۔ بولو ولی کون ہوتے ہیں؟ مجھے بولو۔ آپ داتا صاحب کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، آپ ان کی کتب کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے عالم تھے داتا صاحب۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، جب میں ان کا ذکر کروں گا اگلا جمعہ تو بتاؤں گا کہ داتا صاحب کا مقام کیا ہے۔ یہ داتا صاحب کو تقریباً میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کتنے سال ہو گئے جناب ملک صاحب؟ 1000 سے اوپر ہو گئے ہیں، 1000 سے بھی اوپر۔ 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اب آپ خود لگائیں، اب 1444 ہے، 1444 حساب آپ لگا لو کتنا ہو گیا، جلدی کرو، کوئی سابدان بیٹھا ہو تو لے کیلکولیٹر۔ 1444 400 ہجری، ہاں 1000 سال کے قریب عرصہ ہو گیا۔ بولو 1000 سال، چلو اتنا کہہ دو تخمیناً 1000 سال کا عرصہ داتا صاحب کو ہوا ہے۔ بولو کتنا ہوا ہے؟ ہجری 470 میں میرے شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کی ولادت ہے۔ تقریباً 70 سال کا فرق ہے درمیان میں داتا صاحب کو۔ داتا صاحب عمر میں بڑے ہیں، اور یقین کیجئے ہم اولیاء کے اندر فرق نہیں کرنا چاہتے کہ فلاں ولی جو ہے فلاں درجے والا ہے، فلاں درجے والا ہے۔ یہ اللہ ان کو جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، اللہ ان کے درجات کو جانتا ہے کہ ان کا مقام کتنا ہے، ان اللہ کے ولیوں کا مقام کتنا ہے۔ اتنا بتا دوں کہ ایک اللہ کا ولی درویش تھا، داتا صاحب لکھ رہے ہیں کشف المعجوب میں، سفر کر رہا تھا، رات کو کنواں آگے تھا، اس میں گر گئے۔ اب گرے نا تو ہاتھ نہیں اٹھایا کہ یا اللہ مجھے باہر کر دو، اب خدا کی رضا پر راضی تھے، مولا میں راضی ہوں، تو نے اندر گرا دیا ہے تو میں راضی ہوں جس حال میں بھی ہوں۔ اب انتظار تھا شاید کوئی نکال دے گا، وقت گزرتا گیا، ایک درویشوں کی جماعت گزری، انہوں نے کہا یار یہ راستے میں کنواں ہے، کوئی گر نہ جائے تو چلو اس کو بند ہی کر دو، اوپر سے بند کر دیا۔ جب کنویں کو بند کیا نا تو اب رہی صحیح کثرت باقی ختم ہو گئی، فرمایا اب تو کام ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں نے تو بند کر دیا۔ آپ نے آواز نہ دی نیچے سے کہ بھئی اللہ والے مجھے نکالو، اس منزل پہ تھے نا اللہ کا ولی، کہ اللہ خود مہربانی کرے گا۔ اب یہ بند کر کے چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک جانور، بہت بڑا جانور تھا، اس نے پھٹے الگ کیے اور نیچے دم نیچے کر دی۔ جب دم نیچے کی تو اللہ کے ولی نے پکڑا، سمجھا کہ یہ مجھے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اس کو ایسے پکڑا نا تو دم کے ساتھ اس نے باہر نکال دیا۔ مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بولو یہ اللہ کے، مجھے بولو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اس ولی نے کنویں میں جا کر کوئی بات نہیں کی، حضور سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالے جا رہے تھے، جبریل خود آئے کہ جبریل آ کر کہتے ہیں کوئی حاجت، حل من حاجہ؟ فرمایا نہیں،
میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ سے مانگ لو کچھ مانگنا ہے۔ فرمایا میں نے مانگنا ہی نہیں ہے، رضا کی منزل پر تھے نا، مانگنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انبیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ رضا کی منزل پر ہوتے ہیں، وہ خدا سے مانگتے نہیں ہیں۔ میرا پاک حسین بھی منزل رضا پر فائز تھا، میرے پاک حسین نے بھی کوئی سوال نہ کیا، آخر دم تک یہ نہیں کہا تھا مولا بس پانی نازل کر دے۔ رب کعبہ کی قسم حسین مانگتے تو وہ فرات کا پانی اسی کربلا کے اندر آ جاتا۔ حسین نے کچھ طلب کیا ہی نہیں ہے، بولو مانگا ہی۔ یہ جو ہمارے خطبہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ پانی مانگا، علی اصغر کو دکھایا ہے کہ بیوقوف ہو، اس پر یہ دیکھو یہ کوئی تمہارے ساتھ لڑنے والا ہے، اتنا کہا ہے، پانی نہیں مانگا۔ بس انہوں نے کہا شاید قرآن میلہ کر رہا ہے امام حسین، اب قرآن اٹھا کر لایا ہے تو صلح کر رہے ہیں۔ ایک ظالم نے تیر چلایا اور علی اصغر کے حلقوم سے پار ہو گیا۔ حسین کا مولا میں راضی ہوں، مولا میں اپنے بچے کو دے دیا، مولا میں راضی ہوں۔ واہ حسین کہہ دو، واہ حسین، سب کہہ دو واہ حسین۔ بے شک محرم گزر گیا ہے پھر بھی کہو واہ حسین۔ حسین تیرے صبر کو سلام، حسین تیری ہمت کو سلام، حسین تیری جرأت کو سلام، حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیرے پاک خون کو سلام۔ فرمایا بیٹا دیا ہے، آہ تک نہیں کی، ہوں نہیں کی، بس راضی مولا، تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو خدا کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، پھر خدا اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، وہ ادھر کھڑے ہوں دریا کی طرف تو پار نظر ہوتی ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، جس ولی کی شان یہ ہے، روم صاحب کہہ رہے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ کو قریب کھڑی ہے، بولو جس میں قرآن جمع تھا وہ ولی کی نظر کے سامنے ہے۔ لوح محفوظ کے اندر تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس میں ہر بندے کی اس کی شقاوت ہے، اس کی سعادت ہے، یہ جنتی ہے، یہ ناری ہے، یہ دوزخی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا ولی پڑھ رہا ہے۔ جیسے غوث بولک زکریا ملتانی کے پاس ایک بی بی آئی، حضور مہربانی کرو اللہ سے مانگو مجھے اللہ بیٹے دے۔ اب دینے والا تو اللہ ہی ہے، درمیان میں اللہ کا بندہ وسیلہ تھا۔ آپ نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اس کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے، فرمایا تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے۔ حضور اگر قسمت میں ہوتا تو میں آتی یا نہ آتی تو مل جاتا، نہیں ہے تو قسمت میں نہیں ہے تو آئی ہوں نا جی، قسمت میں نہیں ہے تو اقبال نے بھی کہہ دیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو غوث بابلک زکریا کو کہنا پڑا بی بی ایک بیٹا، اس نے کہا اور دو، 2 3 4 5 6، اللہ نے آپ کو 7 بیٹے دیے، اور ولی کا کہنا تھا اللہ نے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ دیکھا نہیں مجدد پاک کو آپ کے بیٹے پڑھتے تھے ملا طاہر لاہوری کے پاس، آپ نے فرمایا بیٹو جس کے پاس پڑھتے ہو تمہارا استاذ تو شقی ہے، بدبخت ہے۔ بابا جان جس مرد کامل کے بچے جس استاذ کے پاس پڑھیں اور وہ شقی کا شقی رہے، ہم پڑھیں بھی صحیح پھر بھی شقی کا شقی رہے۔ آپ نے لوح محفوظ میں دیکھا، پھر آپ نے دعا کی، آپ نے فرمایا مجھے وہ مقام مل گیا جو اللہ نے غوث پاک کو دیا، مجھے وہ مقام عطا ہوا تو میں نے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ نے اس کو بدل دیا۔ دیکھا نہیں کہ غوث پاک کے دور میں غوث پاک نے دعا مانگی، فرمایا ایک اللہ کے بندے نے کہا تھا کہ تو نہ جا، فرمایا تو سفر کر، میں ضامن ہوں تو سفر کر۔ غوث پاک فرماتا ہے میں 70 مرتبہ رب سے دعا مانگی، اللہ نے اس کی دعا تقدیر بدل دی۔ تو نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں یہ تقدیریں بدل دیتے ہیں، بولو اللہ کے بندے تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ گزشتہ جو عرض کر رہا تھا نا، ذوالنون مصری جدہ جا رہے تھے، مصر سے کشتی میں سوار تھے، ایک عبداللہ بن مبارک
ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن مبارک۔ یہ ان کا لباس فقیرانہ تھا۔ ایک صاحب کے پیسے گم ہو گئے، موتی گم ہو گئے، اس نے ان پر شک کر دیا، باقی سب اچھے لباس میں تھے۔ اور اب بھی مسئلہ تو یہ ہے کہ اچھے لباس میں ملبوس ہو کر لوگ شادی بیاہ میں اندر چھپ کر کے چلے جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں۔ اچھے لباس میں ملبوس ہو کر بازار سے پرس چھین لیتے ہیں۔ اچھے لباس والا بندہ شک بھی نہیں کرتا، یار یہ کیسا بندہ ہے، یہ تو اچھا آدمی ہے۔ اس نے دیکھا یہ سارے اچھے لباس والے ہیں، ایک فقیر بیٹھا ہے، اس بندے کو شک پڑ گیا۔ اور ذوالنون مصری فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہے، مرد کامل ہے۔ انہوں نے فرمایا خبردار ان کے بارے میں بات نہ کرنا، زبان بند رکھ، یہ اللہ کے ولی ہیں، زبان کو بند رکھ۔ اس نے کہا جی ہمیں ان پہ شک ہے۔ فرمایا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اگر کرنی ہے تو میں خود کروں گا ان سے۔ آپ نے ان کے کان میں کہا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں، یہ خاص کر یہ آدمی جس کا مال گم ہوا ہے، شک کر رہا ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، بس ایسے دیکھا، مانگا کچھ نہیں ہے، بس دیکھا مولا تو ہی میرا حال جانتا ہے نا جی، تو ہی جانتا ہے کہ میں چور ہوں کہ نہیں ہوں۔ بس ہوا کیا، پھر جب نیچے چہرہ کیا تو نیچے کشتی چل رہی تھی، کشتی کے اندر ایک ایک مچھلی اپنے منہ میں ہیرے جواہرات لے کر سامنے آ گئی۔ آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے وہ ہیرا قیمتی لیا، اس بندے کو دے دیا، اور پھر جو بندہ اصل چور تھا وہ تھیلی لے کر آ گیا۔ اب عبداللہ بن مبارک جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پانی پر قدم رکھتے ہوئے غائب ہو گئے، نظر نہیں آئے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں کہ بیٹھے کہاں ہیں، نظر کہاں ہے۔ اور دیکھو پانی پر بھی ان کی حکومت ہے کہ پانی پر بھی چل رہے ہیں۔ فرمان نبی پاک علیہ السلام کے غلام کی یہ شان ہے۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ۔